ڈاکٹر صاحب آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہے آشکارا می شود روح ہندوستان، کہ ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے. تو سر یہ فرمائیں کہ پیر رومی اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے روح ہندوستان کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ بڑی عمدگی کے ساتھ ایک سیکوینس ہے پروفیسر صاحب. جو پہلے جعفر از بنگال و صادق از دکن والی بات چل رہی ہے نا، جی، ان کے جو لگائے ہوئے چربے تھے دھوکہ دہی کے اور ملت کے ساتھ، اس سے کہتے ہیں حضرت اقبال کہ اتنی عمدہ اور زرخیز زمین ہونے کے باوجود دین ہر اعتبار سے، سیولائزیشن، کلچر کے لحاظ سے روح ہندوستان بڑی مجروح ہوئی ہے. صحیح، آخر وہ روح ہندوستان کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن در پردہ وہی دھوکہ دہی موجود ہے جو میر جعفر اور میر صادق نے. یعنی یہ جو روح ہندوستان ہے یہ بیسیکلی ایک پرسونیفیکیشن ہے، یا اس کو یعنی جسم دے کے مجسم کر دیا گیا ہے. تو یہ ترجمانی کر رہی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں جو اتنے کرب میں ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں، غلامی میں آ کے. ایسے ہی ہے بالکل. اور اس کی کاز کون بنے ہیں؟ میر جعفر اور میر صادق بنے ہیں، جن کو اس خونی جو ہے وہ کلزم کے اندر دکھایا گیا ہے. تو اس میں آپ فرماتے ہیں مزید کہ آسماں شک گشت و حور پاک زاد. فرماتے ہیں کہ جی اچانک آسمان شک ہوا اور ایک حور اس میں سے ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے. پردارا از چہرہ خود برکشاد، اور اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. جی سر. در جبینش نار و نور لا یزال، اس کی جبین میں فرماتے ہیں کہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. در دو چشم او سرور لا یزال، اور اس کی دو آنکھوں میں سرور لا یزال ہے. جی. حلا بر سبک تر از سحاب، اور اس کے پہلو پہ ایک چادر ہے جو بادل سے بھی زیادہ لطیف ہے. تارو پودش از رگے برگے گلاب، اور اس کا تانا بانا ایسے ہے جیسے گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں. حور ہے سر. اب یہاں تک ان 3 شعروں میں پروفیسر صاحب اس روح ہندوستان اور اس خطے کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے. خوبصورتی اور اس کی نزاکت کو بیان کیا گیا. اس نازک چیز کو جو زخم لگے ہیں اس سے پہلے بتا رہے ہیں اس طرح کی ہے. پہلے اس کی یہ کیفیت ہے. اب اس میر جعفر میر صادق کی دھوکہ دہی کے بعد کہتے ہیں با چنی خوبی نصیبش تو کو بند. اللہ اللہ. ماتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی کے باوجود اس کے نصیب میں غلامی ہے. بر لبے او نالا ہے درد مند، اور اس کے لبوں پہ فغاں ہے، نالے ہیں بڑے ہی پردرد. گفت رومی روح ہند است ای نگر. تو جب حور دیکھی تو پیر رومی اپنے بچے، روحانی بچے اقبال کو فرماتے ہیں کہ اقبال یہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ روح ہندوستان ہے. از فغانش سوزہا اندر جگر، اور فرماتے ہیں اس کے نالوں سے، اس کے فغان سے جگر میں سوز پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جگر چھلنی ہو جاتا ہے. یعنی اس کے جو خوبصورتی اور حسن تھا، لیکن ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ جس قسم کے شکنجوں میں غلامی میں جکڑ گئی ہے. جیسے غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں، نشمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اصل میں اتنی خوبصورتی کے باوجود وہ جب پابند سلاسل ہو گئی اور جو ایک قوم میں مایوسی اور قنوطیت چھا گئی، اور اس کی وجہ سے ایک پیسیمسٹک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. اس پورے کی منظر کشی مولانا روم کی اس زبان کے ذریعے حضرت اقبال نے کروائی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ روح ہندوستان آشکارا می شود. سر اس کو اگر تھوڑا سا زیادہ آگے سوچیں اس پہ اور خیال کریں تو یہ زمین جو ہے یہ بیسیکلی زمین کی ریپریزنٹیشن ہے نا، کہ وہ ایک حور کی صورت میں یا ایک زندہ چیز کی صورت میں وہ ظاہر ہوئی. تو یہ جو زمین ہے یہ بذات خود ایک مخلوق تو ہے، مخلوق ہے. ایسے ہے نا. اسی لیے ہم قیامت کو کہتے ہیں جی اس نے گواہیاں دینی ہیں اور ہم نماز کے لیے جگہ بھی تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں حور کا نقشہ لفظوں میں کھینچا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے. بالکل صحیح ہے، بالکل تو یہ اس لیے اس کو پرسونیفائی بھی کیا، پرسونیفائی کر دیا اور اسے حور کے ساتھ تشبیہ بھی دی گئی، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو حور کا نقشہ ہے بتایا گیا یہ جو رب کی مخلوق ہے اس کے اندر بھی تم وہ حسن پا سکتے ہو. اسی کو اور یہ ہندوستان کو تو سونے کی چڑیا کہتے تھے. بالکل. کیونکہ یہاں پہ ایسی ایسی فصلیں آج بھی جو ہیں. نہیں تو وہ انگریز جو آ رہا تھا میر جعفر میر صادق کو جو کچھ انہوں نے لالچ دیا ہوگا تو وہ کس چیز کو دیکھ کے آ رہا تھا. بالکل ایسے، بالکل. اور آج بھی اگر دیکھا جاتا ہے کلیش آف سیولائزیشن کو آپ دیکھ لیں، 9/11 کے ڈرامے کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں کیوں ان کے اندر اضطراب پیدا کر رہی ہیں. بالکل ایسے. تو اصل میں وہی دولت ہے، یعنی کہ اس خطے کے اندر ظاہری بیوٹی بھی موجود ہے اور اس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو دلوں کے اندر وہ حدت اور محبت ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک تڑپ ہے. بے شمار خزانے ہیں جو باطل ہر دور میں لوٹنے کی کوشش ظاہری اور باطنی. جی سر.